کہانی کا یہ چوتھا حصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اور یہ سب شروع سے ہی ہو رہا تھا، پر اس نے اس بات پر غور جب شروع کیا جب اس کی شادی کو 9 سال ہو رہے تھے، کیونکہ اب بہت سی باتیں واضح ہونے لگیں اور وہ اندر سے سمجھنے لگی کہ شوہر کو یہ باتیں کون بتا رہا تھا۔ میاں بیوی کے جھگڑے بڑھتے بڑھتے حد سے بڑھنے لگے، اور جو بھی جھگڑے ہوتے شوہر بیوی کو کہتا کہ بھابھی سے معافی مانگو۔ کئی بار جھگڑوں کی وجہ سے اسے بھائی بہن کے گھر بیٹھنا پڑا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس کے بھائی اور بہن کے گھر ہی اسے کوئی بھی جب اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے تو وہیں پر اس کو بیٹھنا پڑتا تھا، پر کبھی شوہر نے اسے پلٹ کر بلایا تک نہیں۔ بیوی مہینوں اپنے بہن کے گھر بیٹھی انتظار کرتی کہ شوہر کو شاید احساس ہو جائے اور وہ اسے ایسے لینے آئے کہ جیسے ایک دم اس کو خوش کر دے، پر ایسا کبھی نہ ہوا، اور وہ تھک ہار کر خود ہی سسرال واپس آ جایا کرتی۔ شوہر کو بیوی کی کوئی قدر نہ رہی تھی۔ وہ گھر بچانے اس رشتے اور اپنی بیٹی کی وجہ سے ہمیشہ ہی شوہر سے خود اپنے غصہ ہونے پر معافی مانگ لیتی۔ شوہر کے کہنے پہ گھر کے ہر بندے سے معافی مانگ لیتی، اس سے بات چیت کر لیتی، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے۔ پر شوہر جس وجہ سے بیوی کے ساتھ یہ ساری ناانصافی کر رہا تھا، بیوی کو کچھ اس کا علم ہونے لگا تھا، پر وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کہاں تک چلتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ کہ اس کے شوہر اور جیٹھانی کے بیچ کوئی ناجائز رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جب اسے پکا علم ہو گیا کہ اس کی جیٹھانی نے تو اسے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے اسے میں نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ بیوی اس کے لیے انتظار کرتی رہتی کہ شاید شوہر پلٹ جائے، شاید اسے احساس ہو جائے، اور اس کو بیوی کے بجائے اپنی صرف اور صرف بھابھی نظر آتی تھی، یعنی اس کی بیوی کی جیٹھانی نظر آتی تھی۔ بیوی نے کئی بار سوچا اپنے جیٹھ کو یہ سب باتیں بتا دے کہ اس کی مکرو فریب بیوی ہی کیا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس سے آگاہ کر دے۔ پھر دماغ میں کئی باتیں آنے لگیں کہ اس کا شوہر تو اپنی بیوی کی کوئی بھی برائی نہیں سن سکتا، اور اسے صرف اپنی بیوی ہی صحیح رکھتی ہے، اور کئی بار تو اس نے اپنی ماں اور بہن کو بھی اچھے سے جا کر جھڑک دیا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ پھر وہ کیا اس کی بات سنے گا؟ پھر وہ چپ کر جاتی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔